نزدیک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت کیا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وعلیکم، کیسے ہیں حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی تشریف آوری کا بڑا بڑا شکریہ۔ سلامت انشاءاللہ رہیں۔ آپ کے علم سے، آپ کے بیان سے، آپ کے حجج سے ہم استفادہ کریں، ناظرین محترم استفادہ کریں، اور انشاءاللہ علمی لحاظ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے حضور سے، آپ کی تشریف آوری سے عالم اسلام کے فرقوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو سمجھنے میں ہمارے ناظرین کو مدد ملے، اور ان کو بہتر ان اختلافات کو سمجھنا اور حق کو تشخیص دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ آپ کے تشریف آوری کی بدولت حکم کریں، کیسے آنا ہوا؟ چند باتیں کرنی ہیں آپ سے جی، ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو تو شاید پھر کبھی کسی دن ہو پائے گی۔ اس وقت سر دست میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت کیا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات میں اللہ کے حکم سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسلمانوں کا ولی، اہل ایمان کا امام اور واجب الطاعہ اللہ کی جانب سے ہادی اور خلیفہ اور حجت معین فرمایا ہے۔ اور جو ان کو خلیفہ بلا فصل اگر نہیں مانتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ وہ اگر وہ نہیں جانتا ہے تو پھر وہ جاہل ہے، گمراہ ہے۔ اگر نہیں جانتا ہے اور اس کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، مسلمانوں کو یتیم چھوڑ کے نہیں گیا ہے، قرآن سنت کو بغیر کسی قیم کے نہیں چھوڑ کے گیا ہے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دنیا سے چلے گئے، نہ اللہ نے کسی کو خلیفہ تعین کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام تعین کیا ہے، اور مسلمانوں کو اسی حیرت و سرگردانی میں قیامت تک کے لیے اللہ اور رسول نے مبتلا کیا ہے، اگر اس حالت میں ہے تو کیونکہ اس کو پتہ نہیں، اس نے سوچا نہیں، غافل ہے، تو وہ ایک جاہل اور ایک گمراہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہے، اگر مسلمان نہیں ہے، کرسچن وغیرہ ہے تو کرسچن ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے، یعنی خود اہل علم میں سے اس کو پتہ ہے کہ واقعاً اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، اور اس دین کی حفاظت کا اور اس دین کی ہدایت کا اور اس امت کی ہدایت کا ایک ہادی جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، ایسا ہادی، ایسا حجت، ایسا خلیفہ، ایسا امام تعین کیا ہے اور نصب کیا ہے، اور قیامت کے لیے ایسے ائمہ ہیں جو ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے تو وہ اس کے کفر میں شک ہی نہیں۔ جو کلام رسول، کلام اللہ کو اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ امام معین کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود وہ شیعوں کی ضد میں آ کر، شیعوں کی دشمنی میں آ کر، یا اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں آ کر، یا صحابہ کے تعصب میں، صحابہ سے محبت کے تعصب میں آ کر حق کا اقرار نہیں کرتا، تو بلا شک جو کلام اللہ کو رد کرے، کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر رد کرے، تو اس کے کفر میں شک ہی نہیں ہے۔ اور مزید کتنے سوالات ہیں آپ کے؟ میرے صرف 4 سوال ہیں، یہ دوسرے سوال پہ تھوڑی سی صحیح ہے، زیادہ ٹائم نہیں میں آپ کا لوں گا، مجھے پتا ہے آپ ایک بزی انسان ہیں۔ آپ تو چیلنج، آپ کلپ بناتے ہیں، چیلنج دیتے رہتے ہیں نا، تو سوال شاگرد بن کے آئے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ جی اس وقت تو سوال ہی کر رہا ہوں، آپ نے اس کو شاگردی کا نام دینا ہے، آپ نے اس کو رہنمائی کا نام دینا ہے، وہ آپ کی مرضی۔ آپ جو مناظرہ کب کریں گے بھائی؟ جو چیلنج دیتا ہے اس طرح کی چھوٹی باتوں پہ نہیں آپ سے نہیں، اب آپ سوال کریں، اب جواب دیں گے بھائی۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بندہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی پر یقین رکھتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون پر بھی یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ اول نہیں مانتا، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، تو کیا وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ جواب دے دیا نا،
آپ کو جواب ابھی نہیں دیا، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو اب میرا جواب وہی ہے، دوسری کو دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا. آپ کو کیوں یعنی کہ میرا وہ جواب وہی سمجھ بھیڑ نہیں میں آئی؟ فرق کریں گے. ابھی جو میں نے جواب دیا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، کیا وہ شخص جانتا میں ہے یہ یا سمجھ نہیں رہا ہوں جانتا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جانتا ہے اگر وہ نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. جو بھی شخص قرآن کی کسی آیت کو نہ مانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو نہ مانے، تو اس کے کافر ہونے میں شک ہی نہیں ہے. رسول فرماتا ہے مثلا یہ چیز الف ہے، آپ کہہ دو میں نہیں مانتا یہ بے ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ رسالت کے منکر ہو گئے، اللہ کے منکر ہو گئے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. جو بھی شخص اللہ اور رسول کے فرمان کو رد کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، جانتا ہے کہ یہ فرمان یہ ہے، اس کے باوجود نہیں مانتا، اس کے کفر میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک شخص ہے وہ فرمان ہی کو نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں بیچارے کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر نے یا تو بولا نہیں یا تو بولا کہ یہ بے ہے مثلا، تو اس کا حکم اور ہے، وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ہمیں جاہل اور گمراہ کی لسٹ میں رکھ رہے ہیں، آپ کفر کی لسٹ میں نہیں رکھ رہے ہیں. مجھے کیونکہ ہم نہیں پتا، ہمارے آپ کو کیا پتا ہے کیا پتا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. آپ کو کیا پتا ہے کیا نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، آپ کو کتنا مطالعہ ہے کتنا نہیں ہے. لیکن جو عوام الناس ہیں، جو بیچارے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو جماعت عمریہ کے علماء نے ان کو ساری زندگی ان کو جھوٹ سناتے رہے، اور شیعوں کے متعلق ان کو جھوٹی باتیں سنائی ہیں کہ شیعہ تو یہ کہتے ہیں، شیعوں کا تو قرآن اور شیعوں کا تو یہ بھائی شیعہ تو وہ نماز پہ اعتقاد نہیں کرتے، وہ تو 12 اماموں کو پیغمبر مانتے ہیں، مثلا اس طرح کی جھوٹی باتیں جو ان سناتے ہیں نا، وہ تو بیچارے ان کو تو گمراہ کر دیا، ان کا تو قصور نہیں ہے. وہ تو ہم کہیں گے کہ وہ جاہل مسلمان ہے، گمراہ مسلمان ہے، حقیقت کا ان کو نہیں پتا. لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ تو اہل علم میں سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ باتیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ میں دنیا سے چلا جانے والا ہے، اور اپنے بعد کے لیے وہ نہ امام تعین کرتا ہے اور نہ امام تعین کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. اور آپ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آپ بھی مجھے بتائیں نا، میں نے آپ کے 3 سوالوں کا جواب دیا، آپ مجھے بتائیں کہ کیسا اکملت لکم دینکم ہے کہ نہ اللہ نے امام تعین کیا ہے اور نہ امام بنانے کا طریقہ بتایا کہ شریعت میں امام کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کیسے الیوم اکملت لکم دینکم ہے. اور سب سے اختلافی مسئلہ بھی اللہ کو بھی پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ یہ امامت کا مسئلہ ہے. اور خود اس نے کہا کہ اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلین، کہ سب سے زیادہ جو میرے امت کو اس سے گمراہی کا ڈر ہے مجھے ائمہ ہیں، گمراہ امام ہیں. اور فرمایا غیر الدجال اخوفنی علیکم، دجال کے علاوہ اور بھی ہیں جو زیادہ ان کا فتنہ بڑا ہے. فرمایا کون ہے، پوچھا کہ کون ہے، فرمایا کہ الائمہ المضلین، ائمہ مضلین ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جب ان کو خود پتہ ہے کہ امامت سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہوگا امت میں، ان کو خود پتہ ہے کہ سب سے بڑا ڈر ان کو غلط ائمہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنمی ہے، ایک فرقہ ہدایت پر ہے، اور اختلافات کا اساس، افتراق کا اساس امامت پر ہے. نہ امامت بتاتا ہے کہ امامت کیا چیز ہے، نہ امامت پہ تصریح کرتا ہے، نہ امام بنانے کا طریقہ بتاتے، بس مر جاتا ہے چلا جاتا ہے. اور تو آپ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. آپ مجھے بتائیں کیسے اکملت لکم دینکم ہے یہ شیخ سب صاحب؟ سے پہلے تو یہ سے مر جاتا ہے چلا جاتا ہے، میں اس پر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے پیغمبر کی شان میں. انک لیکن میت وانہم میتون، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، آپ مرنے والے ہیں، وہ سب اور دوسرے بھی مرنے والے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے. ہاں، میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا، میں نے آپ کی بات بڑے پیار آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے کہ یہ کسی کا مرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا، یہ بے حرمتی نہیں ہے، قرآن کے نص الفاظ ہیں. نہیں بول رہا، آپ نے بہت کچھ کہا. آپ کو ابو بکر صاحب کا وہ جملہ یاد آنا چاہیے، بولے پڑھو بخاری وغیرہ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے کیا بولا تھا کہ جو لوگ ابو محمد کی عبادت کرتے تھے محمد مر چکا ہے. ابھی تو میں نے ایک بات کہی ہے اور آپ دیکھیے میں نے آپ کی باتیں کتنے پیار سے سنی ہیں. شاید ہی آپ کا کوئی ایسا ساتھی ہو جس نے آپ کی باتیں اس قدر پیار سے سنی ہو.
چلیں آئی طے کر رہے ہیں نا، وہی سوال ہی کر رہے ہیں نا، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کر رہا۔ بلا وجہ مذمت نہ کیا کریں نا، بلا وجہ وہ الفاظ جو قرآن کے ہیں، وہ الفاظ جو آپ کا عقیدہ ہے، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں اس کو میں مذمت کرتا ہوں۔ بات کرنے دیں نا مجھے، بلا وجہ مذمت نہ کیا کرو۔ ہاں مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں۔ ایک تو یہ الفاظ بہرحال آپ کو نہیں بولنے چاہیے تھے، میں پھر یہی کہوں گا۔ اور دوسری بات، شیخ صاحب اس بات کا جواب دے دو، ابو بکر نے جب بولا تھا من کان یعبد محمدا فانہ قد مات، دیکھیے وہاں یہ اس کے نص جملے ہیں، اس نے کیوں بولا؟ کتنے صحابہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ لفظ فوت ہونا بھی تو بولا جا سکتا ہے نا، کوئی ادب کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں پھر اپنے امام کو بولو نا، اپنے امام کو بولو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے اہل بیت کی توہین کیا اور بولا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، تمہارا رب مر گیا، تمہارا خدا مر گیا۔ دیکھیں آپ ایسا نہ کریں، پھر آپ وہی الفاظ بول رہے ہیں، میں آپ کو اور میں آپ کے خلیفے کے جملے ترجمہ کر رہا ہوں شیخ صاحب، باؤ کے تجربہ بائی لا تجربہ۔ آپ دیکھیں جب آپ تھوڑا سا جب پھنستے ہیں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں کسی کی بزرگ کی آڑ لینے کے لیے، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ چلیں، آپ نے کہنا ہے چلیں بھائی چلیں، آپ کے پاس اس جملے کے ہمیں پتہ چل گیا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آگے بڑھیں۔ آپ کہہ لیں جو اچھا، تو اس پر آپ کے پاس پھر دلائل بھی قطعی ہوں گے یقیناً۔ تو آپ سے جو سوال کیا اس کا تو جواب دے دینا شیخ صاحب۔ نہیں، سوال تو میں نے کرنے ہیں نا۔ الیوم اکملت لکم، جواب ان کے پاس نہیں ہے نا، ان کے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے، پورا ان کا قبیلہ آ جائے نا، ان کے جتنا دارالعلوم ہے اور پاکستان کے جتنے دارالعلوم ہیں، میٹنگ رنگ کے سوال کے جواب نہیں ہے بھائی کہ یہ دین اکملت لکم الیوم اکملت لکم، دین کامل کیسے ہے جب نہ امام ہے، نہ امام کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، اور سب سے اہم مسئلہ بھی دین میں یہی امامت ہے۔ کیسے اکملت لکم دینکم؟ کہتا میں جو ہاں بولوں اگر آپ کی اجازت؟ جی مہربانی آپ مہربانی۔ اچھا، کتی چیز کا حکم ظاہر ہے، پھر آپ کے پاس دلائل بھی کتی ہیں۔ بولو خوب، سوال کا جواب دے دو نا، بولو ایسے فضول بات کرنا، سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے شیخ صاحب؟ اس سوال کا جواب میں نے نہیں دینا، سوال کا جواب آپ کس نے بولا؟ آپ شیخ ہیں، آپ کلپ، میں نے ایک کلپ نہیں بنایا آپ کو چیلنج دینے کے لیے، آپ نے کئی کلپ بنائے میرے لیے چیلنج دینے کے لیے، اور اب آیا نا، اب آئے ہیں آپ نے مجھ سے 3 سوال کیا، میں نے 3 سوال کا جواب دیا، آپ نے ایک ناجائز اعتراض کیا، اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا۔ اب میں اس ایک سوال کا جواب دے دو نا، یہ تمہارے عقیدے کا بنیاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، کسی کو امام نہیں بنایا، تو دین کیسے کامل ہے پھر؟ نہیں، یہ تو ہماری اور آپ کی فہم میں ایک فرق ہے نا۔ تو آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک طریقہ کچھ اور ہے، ہمارے نزدیک امرہم شورا آپ اپنے فہم کے مطابق جواب دے دو، چلو۔ امرہم شورا بینہم ہمارے نزدیک یہ فہم ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں طریقہ ہر معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی طے ہو جائے گا، خلیفہ بھی ایسے طے ہو جائے گا۔ شورا بینہم، کیا امرہم ان کا اپنا جو کام ہے، دینی کام بھی مشورے سے ہوتا ہے؟ یہ نماز پڑھانے کے لیے کسی دین کا کام کہ نماز واجب ہے، نماز واجب نہیں، مشورہ کیا جاتا ہے؟ نماز فرض ہے۔ آپ ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، یا خلافت کے لیے؟ اگر امرہم شورا بینہم ہے، اگر امرہم شورا بینہم ہے کہ ان سے مشورہ کیا جائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھو شیخ صاحب، تو سب سے پہلا دین کا دشمن ابو بکر اور عمر ہے۔ دیکھیں آپ نے ایک جھوٹ بولا نا، امرہم شورا بینہم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جواب فراڈ ہے، آپ کا یہ جواب آپ کا غلط ہے، سوچ لیں کہ آپ کی اسی جواب سے آپ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے۔ سن لیں شیخ صاحب، اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اتنے ہائپر بھائی میں آپ کا خادم ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں، سوال کرنے دیں گے نہیں دیں گے؟ سوال کروں؟ نہیں، آپ مجھے سوال کرنے دے رہے ہیں، نہیں سوال تو میں نے کرنے ہیں نا آپ سے۔ کس نے بولا کہ آپ سے آپ نے سوال کرنا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ نے جو جواب دیا غلط دیا ہے شیخ صاحب، امرہم شورا بینہم، یہ جواب آپ کا غلط ہے۔ سن لیں کیوں غلط ہے، ڈر گئے نا یہ شخص ڈر گیا ہے، مجھے نہیں بات کرنے دے رہا کہ اس کا جواب کیوں غلط ہے۔ اور بھائی اگر امرہم شورا بینہم ہے تو ابو بکر نے عمر کو بغیر مشورے کے کیوں خلیفہ بنایا؟ اس کا پتہ چلا کہ دونوں فاسق تھے، دونوں نے قرآن کی مخالفت کیا، اور ابو بکر بغیر مشورے کے کیوں خلیفہ بنا ہے؟
امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت میں سے نہیں ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس امت میں سے نہیں ہے؟ کس صحابہ سے مشورہ کیا ہے ابو بکر عمر نے عمر کو ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے؟ یہ مجھے دکھائیں کہ کب ابو بکر کو خلیفہ بننے کے لیے مشورہ ہوا ہے؟ اس مشورے میں سید المسلمین امیر المؤمنین انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہاں تھے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سیدۃ نساء العالمین اور بقیہ صحابہ ہزاروں کی تعداد، یہ کہاں تھے؟ کب ان سے مشورہ ہوا؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو؟ کب امرہم شورا بینہم، مسلمان آپس میں مشورہ کریں نا. ایک پہلی بات ہے، ایک حدیث شیخ صاحب ایک حدیث دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے لیے. ثانی ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر کے لیے کب مشورہ ہوا؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر دکھائیں کہ ابو بکر نے عمر کو جب خلیفہ بنایا تو کس سے مشورہ کیا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایران کو ہائپر سونک میزائل دے، اب وہ اس پر جو مرضی کرے، آپ نہ ہائپر ہوں. آپ آرام سے میرا چوتھا سوال سن لیں، مہربانی ہوگی، پھر ہم ڈیٹ طے کر لیں گے. اور یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہے شیخ صاحب یہ ڈرامہ بازی جو آپ نے ہائپر ہونے کی شروع کیا نا، یہ آپ توہین کر رہے ہیں، اہانت کر رہے ہیں شیخ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے پاس آپ کے بنیادی عقیدے پر جو جواب آپ لایا نا، وہ امر شورا بینہم، یہ خود آپ کے دونوں ائمہ ابو بکر اور عمر کے فسق اور ان کے اسلام سے خروج کی دلیل ہے، کیونکہ دونوں بغیر مشورے کے امام بنے. اگر آپ کو یہ لفظ برا لگ رہا ہے تو میں دوبارہ یہ لفظ نہیں بولتا. اب میں چوتھا سوال کر لوں آپ سے. آپ سن نہیں رہے شیخ صاحب، آپ 10 سوال کریں. پہلے جو سوال آپ سے کیا گیا نا اس سے آپ آگے نہ بڑھیں. میں نے صرف 4 سوال کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹ طے کرنی ہے، پھر اللہ اللہ اور خیر صلاح آپ نے اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنا کام. شیخ صاحب آپ نے جو سوال اب آپ دیکھیں، ہم آپس میں بھائی ہیں. آپ نے ایک جملہ بولا ہے، مجھے آپ کے اس جملے پہ اعتراض ہے. آپ کیوں میرے اعتراض کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ اتنے ماشاءاللہ آپ کے پاس طمأنینہ ہے، ہائپر میں ہوں، آپ کے پاس آرامش ہے، طمأنینہ ہے، آپ کیوں میرے سوال کو نہیں سن رہے شیخ صاحب؟ کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا. موقع نہیں ہے. کیوں موقع نہیں ہے؟ اپنی طرف بول رہے ہیں. اب قرآن کی آیت آپ کو بھول گئی ہے، وہ بھی سورہ حجرات کی. کیا مطلب؟ شیخ صاحب آپ کو اگر جواب آتے ہیں، شیخ صاحب اگر آپ کو جواب آتے ہیں تو اجازت دے دیں نا، لوگ آپ کے علم سے استفادہ کریں. آپ نے بولا ہے کہ خلافت نے مشورے سے بننا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا ہے؟ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے تھے سفروں میں، کسی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کبھی کسی سے مشورہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اس آیت پہ عمل ہی نہیں کیا. اگر یہ امرہم شورا بینہم امامت و خلافت کے لیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کے سردار تعین کرتے تھے، لشکروں کے عمرہ مدینہ سے نکلتے تھے، مدینہ میں اپنا جانشین تعین فرماتے تھے. ایک حدیث دکھاؤ کہ کسی امیر کو نصب کرتے ہوئے، اجازت دیں شیخ صاحب اجازت دیں، کسی امیر کو نصب کرتے ہوئے انہوں نے کسی سے مشورہ کیو، یا کسی کو خلیفہ تعین کرتے ہوئے کسی سے مشورہ کیو. ایک ہمیں دکھائیں. ایک سورہ حجرات کے واقعے میں آپ کے 2 خلیفوں نے ان کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ فلان شخص کو فلان جگہ پہ نمائندہ مقرر کرو. ان کی شان، ان کی مذمت میں اللہ کے وہ آیات نازل ہوئی ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. تو اب ہمیں بتائیں کہ اگر یہ آیت خلافت کے لیے ہے تو یہ تو پھر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا تعین لگا دی کہ کبھی پیغمبر نے خلیفہ تعین کرنے کے لیے، امیر تعین کرنے کے لیے اس آیت پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا. تو قرآن آپ بہتر جانتے ہیں، رسالت پناہ بہتر جانتے ہیں. اب آپ کی بات تو میں